السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 114 تک ہماری گفتگو مکمل ہو چکی ہے۔ آیت نمبر 115 سے انشاءاللہ آج ہماری کلاس کا آغاز ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔
ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وللہ المشرق والمغرب، اور اللہ کے لیے یہ ہے مشرق و مغرب، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا تو تم جس طرف رخ کرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ تو وہیں پر اللہ کا چہرہ ہے، ان اللہ واسع علیم یقیناً اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے کوئی اولاد اختیار کر لی ہے، بنا لی ہے، سبحانہ وہ پاک ہے، بل لہ ما فی السماوات والارض بلکہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، کل لہ قانتون سب اسی کے سامنے فرما بردار ہیں، بدیع السماوات والارض آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، عدم سے وجود میں لانے والا ہے، وَإِذَا قَضَى أَمْرًا اور جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ تو یقیناً بس اسے یہی کہتا ہے کن ہو جا، فَيَكُون تو وہ ہو جاتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اور وہ لوگ جو نہیں جانتے، علم نہیں رکھتے، انہوں نے کہا لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ ہم سے اللہ کلام کیوں نہیں کرتا، أَوْ تَأْتِينَا آیہ یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ ایسے ہی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے بات کہی جیسے ہی انہوں نے کہی، تشابہت قلوبہم ان کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں، قد بینا الآیات ہم نے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کر دی ہیں، لقوم یوقنون یقین رکھنے والی قوم کے لیے، انا ارسلناک بالحق یقیناً ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشیرا و نذیرا خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، ولا تسأل عن اصحاب الجحیم اور آپ سے جہنم والوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى اور یہودی اور عیسائی نصارہ ہرگز آپ سے راضی نہ ہوں گے، حتی تتبع ملتہم یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں، قل کہہ دیجئے ان ھدی اللہ ھو الھدی یقیناً ہدایت وہی ہے جسے اللہ ہدایت کہے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، بعد الذی جاءک من العلم بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر تو اللہ تعالی تو آپ کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یتلونہ حق تلاوتی اسے پڑھتے ہیں جیسے اسے پڑھنے کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، ومن یکفر بہ اور جو کوئی اس کے ساتھ کفر کرے فاولئک هم الخاسرون تو یہی لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور یقیناً میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت بخشی، وَاتَّقُوا يَوْمًا اور ڈرو اس دن سے، بچو اس دن سے، لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا جس دن کوئی نفس کسی دوسرے نفس کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ کام آئے گی، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ اور نہ ہی اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ اور نہ ہی اسے کوئی سفارش فائدہ دے گی، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند کلمات کے ذریعے سے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ تو اس نے انہیں پورا کر دیا، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا تو اس نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں، قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي تو انہوں نے کہا میری اولاد میں سے بھی، قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ تو اس نے فرمایا میرا وعدہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا اور جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے پلٹ کر آنے کی جگہ، لوٹ کر آنے کی جگہ اور امن کی جگہ بنایا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى تو تم مقام ابراہیم کی جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ،
واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے یہ عہد لیا، ان طہر بیتی للطائفین، کہ تم دونوں میرے گھر کو پاک صاف کرو طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم نے، رب اجعل هذا بلدا آمنا، اے میرے رب اس جگہ کو ایک امن والا شہر بنا دے، وارزق اہلہ من الثمرات، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق عطا فرما، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، وہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں۔ قال، تو اس نے فرمایا، ومن کفر، ان میں سے جس نے کفر کیا، فأمتعه قلیلا، تو میں اسے بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر اسے آگ کے عذاب کی طرف مضطر کر دوں گا، بے بس کر دوں گا، وبئس المصیر، وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لک، اور ہمیں اپنے لیے فرما بردار بنا لے، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی، امتا مسلمۃ لک، ایک امت اپنے لیے فرما بردار بنا لے، وارنا مناسکنا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا، وتب علینا، اور ہماری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، یقیناً تو ہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے ہمارے رب انہی میں سے رسول مبعوث فرما، یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب، اور ان کو تعلیم دے کتاب کی، والحکمہ، اور حکمت کی، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے، انک انت العزیز الحکیم، یقیناً تو بہت غالب، زبردست اور حکمتوں والا ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکے کہ ان میں اللہ کا ذکر ہو، اور اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے کے بجائے ان کی خرابی کا، ان کی بے آبادی کا سامان کرے۔ ایسے لوگ جو ہیں ان کے لیے دنیا کے اندر بھی رسوائی ہے اور ذلت ہے، اور آخرت میں ان کے لیے اللہ نے ایک بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی مناسبت سے اب یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق و مغرب سارے جہان کا رب اللہ ہی ہے۔ مشرق و مغرب کا معنی یہ نہیں ہے کہ صرف مشرق اور مغرب اللہ رب العزت کی ملکیت میں ہیں اور شمال اور جنوب اللہ کی ملکیت میں نہیں۔ مشرق سے مغرب کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے ساری دنیا، یعنی اس کے تمام تر جو ڈائمنشنز ہیں وہ سب اللہ رب العزت کی ملکیت میں۔ جس طرح ہم کہتے ہیں دائیں سے بائیں، تو اوپر سے نیچے اس کے اندر خود بخود اس طرح جو ہے نا شامل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ کے لیے ہے جو مشرق ہے، جو مغرب ہے، اور جو کچھ ان کے اندر سب کچھ اللہ کا۔ اس لیے فرمایا اب تم اگر ضرورت پڑ جائے تو جس طرف بھی چہرہ کر کے نماز پڑھو گے اللہ کے چہرے کو اس طرف پاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا، بڑے علم والا۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اب اس آیت سے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم منسوخ ہو گیا، بلکہ یہ کچھ اضطراری جو حالات ہیں، ایکسیپشنل کیسز ہیں، ان سے متعلق۔ ایکسیپشنل کیسز کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک یہ کہ اگر تو کچھ لوگوں نے جیسے بعض جگہوں پر ظالم حکمران مسجدوں پر جانے پہ پابندی لگا دے، مسجدوں کو توڑ دے، دنیا میں ایسا ہوتا رہا، اور کچھ جگہوں پر آج بھی ہے کہ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ وہاں مساجد بنانے کی یا مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی، اذان دینے کی اجازت نہیں۔ تو ایک تو عمومی حکم یہ ہے کہ اگر مسجد میں جانے کا مطلب جان خطرے میں ڈالنا ہے اور اجازتیں نہیں مل رہی، تو مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عبادت چھوڑ دیں، بلکہ مسجدوں کے علاوہ بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، جہاں پر موقع ملے وہاں آپ نے اللہ کی عبادت کرنی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کچھ ایسی چیزیں عطا فرمائی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے انبیاء کو اور قوموں کو نہیں ملی تھی، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنایا،
جہاں کہیں بھی مسلمان ہو وہ نماز پڑھ سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس نے صرف کسی مخصوص مسجد کے اندر جا کر ہی نماز پڑھنی۔ اسی طرح انسان کہیں پر بھی نوافل پڑھ سکتا ہے، سوائے ان جگہوں کے جہاں سے روک دیے گا، جہاں پلیدگی ہو، جہاں زمین یا جگہ پاک نہ ہو، اس کے علاوہ باقی ہر جگہ انسان نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ مخصوص حالات میں اگر قبلہ کی طرف رخ نہیں ہو سکتا تو پھر بھی یہ انسان کا عذر ہے کہ وہ قبلہ کی طرف رخ کیے بغیر نماز پڑھ سکتا ہے۔ مثلا بندہ کسی ایسی جگہ پر پھنس جائے جہاں اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہاں پر قبلے کا رخ کس جانب ہے۔ آج تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارے پاس موبائل ہیں، ایسا سسٹم موجود ہے، ہم قبلہ ڈائریکشن فائنڈ کر لیں گے، لیکن اگر وہاں پہ انٹرنیٹ نہیں چل رہا یا موبائل نہیں ہے، کوئی بھی ایسی سچویشن ہو سکتی، تو وہاں پر بندہ اندازے سے کسی بھی جانب جہاں اس کو لگتا ہے کہ شاید اس جانب قبلہ ہوگا منہ کر کے نماز پڑھ لے، اس کی نماز جائز۔ ایک اور شرعی عذر یہ ہے کہ دشمن سامنے ہو اور اس وقت اگر دشمن سے پیٹھ پھیرے تو جان جانے کا خطرہ ہو، تو نماز بھی ضائع ہو رہی ہو تو وہ دشمن کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ ابو داؤد میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ کو ایک شخص کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فوج جمع کر رہا تھا، اور جب وہ ان کے آمنے سامنے ہوئے تو عصر کی نماز کا وقت جو ہے وہ فوت ہوا جا رہا تھا، تو صحابہ جو تھے انہوں نے اس کی جانب ہی رخ کر کے نماز پڑھ لی، جبکہ بیت اللہ جو ہے، مکہ جو ہے وہ ان کی پشت کی جانب تھا، اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل کو انڈورس کیا کہ یہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر نفل نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ بعض علماء نے یہ قید لگائی ہے کہ ابتدا میں ایک مرتبہ اگر سواری پر بندہ سوار ہے قبلہ رخ ہو کر نیت باندھ لے، اور اس کے بعد سواری جہاں کہیں بھی رخ پھیرتی رہے وہ نماز پڑھتا رہے، کوئی حرج نہیں۔ اور بعض علماء نے یہ قید بھی نہیں لگائی مطلقاً۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے اس کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز سواری پر پڑھ لیا کرتے تھے، اور اس کا رخ کسی بھی جانب ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیتے تھے۔ تو یہ بھی ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، سفر میں سواری پر آپ نفل نماز پڑھ سکتے۔ فرض نماز کے لیے علماء نے قید لگائی ہے کہ فرض نماز میں بغیر عذر کے آپ کو باقی پوری نماز جو ہے وہ قبلہ رخ ہو کر ہی پڑھنی ہے، الا یہ کہ قبلہ کا پتہ ہی کوئی نہیں، جس طرح ہم پہلے بات کر چکے، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ قبلہ کس جانب ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ کو یہ ہے کہ بہت طویل سفر ہے جس طرح بعض فلائٹس بہت لمبی، جس میں آپ جو ہے اگر نماز جمع کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو نہیں کر سکتے، جیسے 16 گھنٹے کی فلائٹس ہیں، تو اس میں آپ دھوپ کے سامنے بھی تو کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دھوپ کے سامنے یعنی دھوپ ادھر ہے اور یہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر جو ہے 16 گھنٹے کی فلائٹ ہے مثلا، اور اس میں آپ کو یہ ہے کہ جی میں سارا ٹائم قبلہ رخ نہیں ہو سکتا، اپنے اندازے سے آپ نے قبلے کا تعین کر لیا، تو علماء نے وہاں پر اجازت دی ہے کہ کیونکہ نمازوں کا ٹائم بالکل فوت ہو جائے گا، تو 16 گھنٹے کے بعد ساری نمازوں کو جمع کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ دو کر کے جو ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کو جمع اور قصر کر کے پڑھتا جائے، اور وہاں پر اندازے سے قبلے کی جانب رخ کر لے۔ تو اس انداز میں یہ کچھ رخصتیں کہ جہاں سے قبلے کی رخ کے بغیر بھی نماز اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول۔ فرمایا ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسعت والے اور بڑا علم رکھنے والے ہیں، وہ انسان کی نیت، ارادہ اور اس کی مجبوریوں اور اس کے حالات کو انسان سے بہتر جانتا ہے۔ اس لیے دین اسلام کیا ہے؟ دین فطرت۔ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر بھی دین نے کوئی حکم دیا ہے، انسان کی ضرورت، حاجت اور مجبوریوں کے مطابق اس کے اندر لچک رکھی ہے، تاکہ اس کے مطابق انسان دین پر اور عبادت کرنے میں کوئی حرج محسوس نہ کرے۔ فرمایا وقالوا اتخذ اللہ ولدا، مشرکین اس بات کے بھی قائل ہیں، یہود اور نصارہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد اختیار کر لیا، بیٹا بنا لیا ہے۔ یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اور مشرکین مکہ کا عقیدہ یہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لا یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ جو فرشتے ہیں ان کے انہوں نے عورتوں والے نام رکھ لیے ہیں کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحانہ، وہ پاک ہے اس تمام ضروریات سے۔ کیوں ہے؟ بل لہ ما فی السماوات والارض،
آسمانوں اور زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ تو اللہ کا ہے، تو باقی ساری مخلوق بشمول جن کو تم اللہ کی اولاد گردانتے ہو وہ بھی اللہ کی ملکیت میں ہیں، مخلوق ہیں وہ اللہ رب العزت کی. اور خالق اور مخلوق کے درمیان اولاد اور باپ کا رشتہ نہیں ہوتا، اور اسی طرح مملوک کے درمیان اور مالک کے درمیان باپ بیٹے کا رشتہ نہیں ہوتا. اس لیے یہ جو تصور ہے تمہارے ہاں کہ اللہ رب العزت کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ ایسی تمام احتیاجات سے پاک ہے. دوسری بات، اولاد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جس کو سہارے کی ضرورت ہو، جو کبھی بوڑھا ہو جائے گا، جو کبھی کمزور ہو جائے گا. اللہ رب العزت کے آسمان و زمین سب اللہ کے ہیں، تو جن کو تم اللہ کی اولاد گردان رہے ہو ان کے پیدا ہونے سے بہت پہلے اللہ نے آسمان کو پیدا کر دیا. انسانوں میں سے جن کو تم اللہ کی اولاد گردان رہے ہو ان کے پیدا ہونے سے بہت پہلے اللہ نے زمین پیدا کر دی. تو جب یہ اللہ کی اولاد نہیں تھی تو پھر زمین و آسمان پہ اللہ رب العزت کے معاملات کو اس کا سہارا بننے کے لیے کون تھا؟ اس لیے یہ سارے کا سارا عقیدہ ہی عبث ہے، بیکار کا ہے. یہ انسان کے ذہن کی اختراع ہے صرف، کہ اس کو چونکہ خود اولاد کی چاہت ہے اس لیے اس نے یہ سمجھا کہ اللہ رب العزت کو بھی اولاد کی چاہت ہے. فرمایا کل لہ قانتون، سب اسی کے سامنے فرما بردار ہیں. یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کا کوئی نافرمان ہو گیا ہے تو اس لیے اللہ رب العزت اس کو قابو کرنے کے لیے اس کو کسی اور جتھے کی اور اولاد کی اور خاندان کی اور قبیلے کی ضرورت ہے. بالکل ایسا ہرگز کوئی اختیار اللہ رب العزت کے ہاں نہیں ہے. بدیع السماوات والارض، تم صرف خالق سمجھتے ہو. عام پیدا کرنا اور عدم سے وجود میں لے کر آنا، ان دو باتوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. ایک یہ کہ آپ مجھے کچھ میٹیریل دے دیں اور کہیں جی اس سے کچھ بلڈ کر کے دکھاؤ. جیسے ہم بچوں کو جو ہے نا مختلف قسم کے مولڈز دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی اس سے آپ کوئی نئی شیپ بنا کر دکھا دیں، تو بچہ اپنی طرف سے سوچ کے کچھ دیکھ داکھ کے کچھ نیا بنا لیتا ہے. لیکن ایک یہ ہے کہ کچھ بھی کوئی میٹیریل موجود نہ ہو اور کہا جائے اس سے کچھ بنا کے دکھاؤ. تو دنیا کے اندر کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو کسی چیز کو عدم سے وجود میں لا سکے، کہ اس کے لیے کوئی میٹیریل نہ ہو اور وہ میٹیریل بھی خود سے پروڈیوس کرے اور باقی چیز جو بنے اس کی جو فائنل فارم ہو وہ بھی صرف اس کی بنائی ہوئی ہو. سوائے اللہ رب العزت کے باقی کسی میں یہ صلاحیت نہیں. یہ اللہ کی ذات ہے جو بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کل کائنات کا تمام میٹیریل موجود نہیں تھا. کان اللہ ولم یکن معہ شیء، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ رب العزت تھے اور اللہ کے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اللہ رب العزت نے عدم سے ساری چیزوں کو وجود میں لایا. کیسے لایا؟ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا، فرما دیا وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب وہ کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، تو اسے کہتا ہے ہو جا، فَيَكُونُ، اور وہ ہو جاتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر آ کر بہت سارے فلاسفہ پھر ایک بحث میں پڑے اور اسی بحث کو لے کر آگے متکلمین میں صوفیاء لے کر چلے اور اکثر لوگ وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ بھئی یہ جو عدم سے وجود میں لانا ہے نا، اس کے لیے کوئی میٹیریل تو چاہیے. تو اللہ رب العزت نے اپنے نور میں سے ایک نور نکالا اور اس نور کو نور محمدی کا نام دیا، اور اس نور محمدی سے پھر اللہ رب العزت نے باقی ساری کائنات کو تخلیق کیا. اور یہ دنیا جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. اور پھر یہ بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کی عمر کتنی؟ تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ جی تم نے وہ ستارہ دیکھا ہے جو 70,000 سال میں ایک مرتبہ طلوع ہوتا ہے؟ تو انہوں نے جبریل نے کہا کہ میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جی وہ جو ستارہ ہے نا جو 70,000 سال میں ایک مرتبہ طلوع ہوتا ہے جسے تم نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، وہ ستارہ میں ہی تھا، وہ نور محمدی تھا. یہ ایک موضوع من گھڑت روایت سے باتیں اخذ کی ہوئی ہیں. اور اصل میں پرابلم یہ یہاں سے پیدا ہوا، پہلے بھی شاید ہم اس پر کچھ بات چیت کر چکے ہیں، کہ جب اسلام جو ہے وہ غیر عرب میں پھیلا اور بالخصوص خلافت اسلامیہ بڑھ گئی، تو ایسے میں وقت کے ساتھ عباسی دور خلافت میں خلفاء نے یہ کام شروع کیا کہ مختلف علاقوں کے اندر جو کتابیں مشہور تھیں، جو علوم مشہور تھے، ان کا ترجمہ ہونے لگا. تو یونانی فلسفہ چونکہ پوری دنیا میں آج تک مشہور ہے، اس وقت اس کا بڑا طوطی بولتا تھا.
تو یونانی فلسفے کو عربی میں ترجمہ کیا جانے لگا. عربوں نے جب وہ یونانی فلسفہ پڑھا تو وہ اس سے متاثر بھی ہوئے، اور چونکہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اسلام کے اندر نئے تھے یا ان کے لیے اسلامک کانسیپٹس نئے تھے، جبکہ اپنے علاقوں میں پرانے یونانی کانسیپٹس ان کے ہاں موجود تھے. تو جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے اپنے ان یونانی کانسیپٹس کو اسلام کا ایک لبادہ اڑانے کی کوشش کی. آپ اس کو بالکل اس طرح آسانی سے سمجھ سکیں گے کہ بر صغیر کے لوگ اسلام آنے سے پہلے ہندو تھے اور ہندوانہ کلچر سے متاثر بھی تھے. جب یہاں اسلام آیا اور لوگ مسلمان ہو گئے تو مسلمان ہونے کے باوجود انہوں نے جو ہندوانہ کلچر تھا اس کی اسلامائزیشن کی ایک کوشش بھی کی. تو اس کا نتیجہ یہ نظر آتا ہے کہ ہندوؤں کے ہاں اگر مندر ہوتا تھا تو ہمارے ہاں ایک دربار ہوتا ہے. ہندوؤں کے ہاں ایک بت رکھا ہوتا ہے تو ہمارے ہاں قبر ہوتی ہے. وہ جا کر اس کے اوپر چادریں چڑھاتے ہیں، ہم جا کر قبر کے اوپر چادریں چڑھاتے ہیں. وہاں پر بھی شیرینی بٹتی ہے، پرساد بٹتا ہے، ہمارے ہاں بھی تبرک تقسیم کیا جاتا ہے. وہاں پر بھی جا کے لوگ نظر نیاز چڑھاتے ہیں، یہاں پر بھی جا کے لوگ نظر نیاز چڑھاتے ہیں. وہاں لوگ بتوں سے دعائیں مانگتے ہیں، یہاں جو فوت ہوا بابا اس سے دعائیں مانگتے ہیں. یہ ایک ہندوانہ کلچر کی اسلامائزیشن کرنے کے بعد ایک فارم تھی. یہی معاملہ یونانی کلچر کے لوگوں سے متاثر یا ان کے ساتھ صدیوں سے رہنے والے لوگوں کا بھی ہوا کہ وہ مسلمان تو ہوئے، لیکن جب انہوں نے عقائد پڑھنا شروع کیے، دین پڑھنا شروع کیا، تو اس کی ایک فلسفیانہ انٹرپریٹیشن کرنے کی کوشش کی. اب یونانی جو فلسفہ ہے اس کی کچھ بنیادیں ہیں، اور یہ جو منطق کا علم ہے، لاجک جو ہے، یہ بنیادی طور پر یونانی فلسفے کی ایک اساس اور بنیاد ہے جس پر سارا یونانی فلسفہ کھڑا ہے، کہ وہ ہر چیز کو لاجیکل ایسپیکٹ سے ثابت کرتے ہیں، اور اس کو انہوں نے خاص ٹرمنالوجیز اپنائی ہیں جس کی وجہ سے وہ چیزوں کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. جیسے واجب الوجود ایک چیز ہوگی جس کا موجود ہونا یہ واجب ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح ایک چیز ہوگی جو ہو ہی نہیں سکتی تو اس کا عدم الوجود واجب ہوگا. اس قسم کی کچھ ٹرمینالوجیز ہیں. میں اب اس میں بہت زیادہ نہیں جا رہا کہ آپ لوگ بہت بور بھی ہو جائیں گے اور بات سمجھ بھی نہیں آئی. صرف سمجھانے کی بات یہ ہے کہ وہ جو فلسفیانہ گفتگو اور کلام تھا وہ جب ٹرانسلیٹ ہوا عربی میں، اور جو لوگ وہاں سے متاثر شدہ تھے انہوں نے اسلامک عقائد کو اس زبان میں انٹرپریٹ کرنا شروع کیا، بیان کرنا شروع کیا، اس کی فلسفیانہ توجیہات بیان کرنا شروع کی، تو اللہ رب العزت کی ذات کے متعلق بھی، اللہ رب العزت کے افعال کے متعلق بھی، اور بالخصوص اللہ رب العزت کی صفات کے متعلق بھی بہت ساری گفتگو انہوں نے شروع کر دی. جیسے ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ عدم سے وجود میں لانے کے لیے کیا ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز عدم سے وجود میں آ جائے؟ کوئی چیز تھی ہی نہیں، اس کا کوئی میٹیریل بھی موجود نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. تو انہوں نے یہ جو ہے نا ایزیوم کیا ہے کہ ساری دنیا در حقیقت اللہ رب العزت کی ذات سے ہی نکلی ہوئی. اور یہ جو کانسیپٹ ہمارے یہاں صوفیاء میں پایا جاتا ہے وحدت الوجود کا، اس کی اساس اور بنیاد یہاں پر ہے کہ ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. غالب کہتا ہے مجھ کو اس بات میں ڈبو رکھا ہے کہ میں ہوں. سمجھے میری بات؟ اگر میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر میں نہ ہوتا تو میں اللہ کی مخلوق ہوں. جب تک مخلوق بن کے موجود ہوں تو میرا ایک علیحدہ وجود موجود ہے. اگر میں مخلوق نہ ہوتا تو خالق کی صفت ہوتا. تخلیق اللہ کی صفت ہے نا، تخلیق کرنا اللہ کی صفت ہے. تو یہ صفت کس کی ذات کا حصہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو مجموعہ صفات ہیں ان سب کے اجتماع کا نام اللہ رب العزت کی ذات ہے. جس طرح میری کچھ صفات ہیں تو وہ صفات ملتی ہیں تو ابو بکر بنتا ہے، آپ کی کچھ صفات ہیں آپ کچھ بنتے ہیں، آپ ہر ایک کا اپنی ایک صفات ہیں. اسی طرح اللہ رب العزت کی صفات کو جمع کیا جائے تو اللہ رب العزت کی ذات بنتی. اور اس نے کہا کہ جی ڈبویا مجھ کے ہونے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، میں اللہ رب العزت کی صفت خلق کا، تخلیق کا حصہ ہوتا تو اللہ ہی ہوتا. یہ کانسیپٹ سمجھ نہیں کہ ہر چیز اللہ رب العزت سے نکلی ہے
اور پوری کائنات کے اندر جو کچھ ہے اس میں ہمیں اللہ ہی نظر آتا ہے. اس لیے وحدت الوجود کے ساتھ انہوں نے کہا ہے وحدت الشہود، ہر چیز میں اللہ نظر آنا. میں یہ مائک، یہ موبائل، یہ گلاس، یہ جانور، پرندے، درخت، چرند پرند، ہوا، ہر چیز اصل میں تو اللہ رب العزت کی ذات کا حصہ ہے. اور اس سے بہت بڑے بڑے لوگ متاثر ہو گئے ہیں. حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب بھی بہت حد تک اس کانسیپٹ سے متاثر تھے، اس کے باوجود کہ وہ اس کو بیان کرتے ہوئے تھوڑی سی احتیاط سے کام لیتے تھے. لیکن جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس راجعون میں ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کہ ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ رب العزت تمہیں موت سے ہمکنار کرے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، ثم الیہ ترجعون کیا ہے؟ وہ اس کی ایک علیحدہ سے انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، کھلے الفاظ میں تو نہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جی عقل میں یہ بات سمجھ آنے والی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جنت بھی ختم ہو جائے گی، جہنم بھی ختم ہو جائے گی، اور ساری مخلوق جا کر واپس اللہ کے اندر سمٹ جائے گی. والعیاذ باللہ، یعنی ایسی کوئی بات کتاب و سنت کے اندر موجود نہیں. اور سلف صالحین نے اس کے اوپر سخت نقد کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی کوئی بات نہیں بتائی، نہ سکھلائی. جس طرح یہ عقیدہ بالکل باطل ہے کہ مخلوق اللہ کے اندر سے نکل کر اللہ ہی ہے جو مختلف صورتوں کے اندر اور دنیا کے اندر مختلف فارمز کے اندر موجود ہے، بالکل اسی طرح یہ عقیدہ بھی باطل ترین عقیدہ ہے کہ جنت اور جہنم میں جانے کے بعد کل کو وہ فنا ہو کر واپس ثم الیہ ترجعون کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف پلٹ جائے گی، یعنی اللہ کی ذات کا حصہ بن جائے گی. والعیاذ باللہ. نہ پہلی بات ٹھیک ہے نہ دوسری بات ٹھیک ہے. جہاں سے پہلی بات وسوسہ شیطان کا شروع ہوا تھا وہاں سے دوسری بات بھی نکلی. ترجعون کا مطلب اللہ کی طرف واپس پلٹ کر جاؤ گے، یعنی ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، اس بات کا اعادہ ہے پچھلی بات کا کہ اللہ نے تمہیں واپس پلٹا کر جو ہے اپنے سامنے حساب کتاب کے لیے پیش کرنا ہے. یہ اس کی سلف کی وہ انٹرپریٹیشن ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اسی لیے اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے سے ایک حد سے زیادہ سوالات کرنے سے روک دیا تھا. کیوں روک دیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ رب العزت کی ذات کے متعلق بہت زیادہ سوالات نہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ تم اللہ کی ذات میں تفکر نہ کرو، اللہ کی نعمتوں اور اللہ کی نشانیوں میں تفکر کرو. کیوں؟ آپ نے فرمایا تم اگر اللہ کی ذات میں تفکر کرو گے تو ایک وقت آئے گا تم یہ پوچھو کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا. اور لوگ پوچھتے، ٹھیک ہے. اب وہ انسان جو دنیا میں، اور آج چلو ہم بہت کوئی تیر مان لے تو یہ کہیں کہ اس کائنات کی جو یہ خلا ہے، جو صرف آسمان دنیا اور زمین کے درمیان کا خلا ہے، جو ہمارے فلکیات کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے اب تک شاید تمام خوردبینوں کے موجود ہونے کے باوجود 3% دیکھا ہے. حالانکہ یہ 3% کا دعویٰ بھی وہ کہتے ہیں ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ آخر کا تو پتہ نہیں، انفینٹی ہے، انتہا کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم ناپ سکیں کہ ہاں یہ 3% کو پتہ لگے یہ 0.3% ہو، ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی ایک تکا مارتے وہ کہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے 3% کو ایکسپلور کیا، 97% کو ہم ابھی ایکسپلور نہیں کر سکتے. اور یہ جو 3% ہے اس میں جو اب تک جس سیارے کی روشنی ہماری ایک بہت بڑی خوردبین تک پہنچی ہے وہ زمین سے 14 کھرب نوری سال دور ہے. کتنا دور ہے؟ 14 کھرب نوری سال. نوری سال سمجھتے ہیں نا سارے کیا ہوتا ہے؟ لائٹ ایئرز، ٹھیک ہے، 14 کھرب لائٹ ایئرز. تو تصور ہو سکتا ہے کتنی وسعت ہے. تو یہ اس آسمان اور زمین کے درمیان کا خلا ہے جس کا ہم آج تمام ترقی کے باوجود دعوے دار ہیں کہ ہم نے 3% ایکسپلور کیا ہے. تو وہ دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، پھر اس کے اوپر ایک بہت بڑا سمندر، اور پھر اللہ کی کرسی، اور پھر عرش اور رب کائنات. ہم اس کنویں کے مینڈک کو یہ عقل سوجھ گئی ہے کہ یہ کہتا ہے کہ جی نہیں وہ جو 7ویں آسمان پر مستوی ہے نا اس کے متعلق میں یہ دعویٰ کروں گا کہ پوچھوں گا کہ اس کو کس نے پیدا کیا. بھئی پہلے اس کی مخلوق کو تو جاننے کی کوشش کر لو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جنت ایسی ہے کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں ویسا گمان نہیں آ سکتا کہ حقیقت اس کی کیسی. مثالیں دے دی گئی ہیں ہمارے سامنے، دنیا کی چیزوں کی مثالیں دے کر کہا کہ وَأْتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. یہ صرف ایک لفظوں کا تشابہ ہے کہ ہمیں سمجھانے کے لیے وہاں درخت ہوں گے، وہاں نہریں ہوں گی، وہاں گھر ہوں گے، وہاں بیویاں ہوں گی، وہاں بازار ہوں گے، وگرنہ ان کی حقیقت کیا ہے وہ دنیا سے بالکل مختلف. آپ اس بات کا تصور اس بات سے سمجھ لیں، آج سے
400-500 سال پہلے جو بندہ مر گیا، ٹھیک ہے، اس کو آپ آج کی دنیا میں لے آئیں، اس کے لیے دنیا کیسی ہے؟ صرف یہ سوچیں کہ دنیا کی حقیقت اس کے لیے بالکل بدل نہیں گئی. یعنی 500 سال پہلے مرنے والا بندہ ابھی آ کر دیکھے کہ جی یہ ایک اسکرین ہے جس پر میں ایک کچھ لفظ ٹائپ کرتا ہوں یا بولتا ہوں اور وہ فوری طور پر مجھے ہزاروں رزلٹ نکال کر دے دیتی ہے. میں یہاں بیٹھا ہوا دنیا کے کسی کونے میں بیٹھے ہوئے بندے کو لائیو دیکھ سکتا ہوں، وہ مجھے لائیو دیکھ سکتا ہے، ہم ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں. دنیا اڑ کر کہیں چلی جاتی ہے. پیسے، وہ گولڈ شولڈ اور جو ہم سمجھتے تھے بڑی قیمتی چیزیں، وہ آج بالکل بیکار ہو چکی ہیں. کاغذ کو انسان نے اہمیت دے دی اور کاغذ سے بھی ہٹ کر صرف ایک ورچوئل ٹرانزیکشن کو زیادہ اہمیت حامل ہے، فزیکلی کوئی چیز موجود نہیں ہے. تو جب 500 سال پہلے اس دنیا میں رہنے والے بندے کے لیے آج کی دنیا بالکل مختلف ہے، تو کیا آج کی دنیا میں رہنے والے کے لیے جنت بالکل مختلف نہیں ہوگی؟ اس کی حقیقت بالکل مختلف نہیں ہوگی. ہمیں سمجھ آتی ہے یہ بات کہ کیسے مختلف ہو. اس لیے اس بات کو سمجھ لیں کہ جب یہ باتیں فلسفیانہ انداز میں بیان کی گئیں اور کہی گئی تو اللہ رب العزت کے متعلق ایسے سوالات اٹھائے جانے لگے جس کا ادراک انسان کے لیے ممکن نہیں. اب اس کی حقیقت سے انکار کر دینا یہ انسان کی جہالت کی بنیاد لیکن مسئلہ کیا ہے؟ الانسان عدو بما یجہل بہ. عرب کہتے ہیں انسان جس چیز پہ جہالت رکھتا ہے نا، جس کا علم نہیں اس کو ہوتا، اس کا وہ دشمن ہوتا ہے. کہتا ہے یہ بیکار، یہ غلط بات. آج سے 500 سال پہلے اگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ جی دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا ہوا بندہ دوسرے بندے کو دیکھ سکتا ہے اور اس سے بات کر سکتا ہے، تو وہ کہتا ہے تم جھوٹ بول، یا جادوگر کہتا ہے اس کو. یہی بات ہوتی. آج ہم اس چیز کی حقیقت کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ فزیکلی پریکٹیکلی پاسبل. جب ہم اللہ کے نظام کو نہیں جانتے تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ ہو نہیں سکتا. اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ہی علیم ہیں. اور سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب علم کے حوالے سے سفر کروایا گیا نا، جرنی کروائی گئی اور خضر کا علم دکھایا گیا، تو کشتی پہ جہاں سوار ہوئے، جس کشتی کا پھٹا جو ہے وہ خضر علیہ السلام نے اکھیڑ دیا تھا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام اس میں بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک چڑیا آ کر جو ہے وہ اس کشتی پر اس طرح کونے پہ بیٹھی اور اس نے اپنی چونچ جو ہے ویسے دریا کے اندر ڈالی اور واپس نکال لی، پانی پیا ایک قطرہ. تو خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا آپ کا علم، میرا علم اور اس دنیا کے اندر جتنی مخلوق ہے ان سب کا علم جمع کر لیا جائے، اس علم کی اللہ کے علم کے مقابلے میں وہ حیثیت بھی نہیں ہے جو اس چڑیا کی چونچ میں موجود قطرے کی اس سمندر یا دریا کے پانی کے سامنے. تو یہ اللہ رب العزت کا علم ہے. بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کو عدم سے وجود میں لے کر آنے والا ہے. اس لیے سمجھ لیں کہ جب بدیع کا لفظ آتا ہے نا، یہ بدیع السماوات والارض، بغیر سبب اسباب کے عدم سے وجود میں لانا، نو میٹیریل، کسی قسم کے کسی میٹیریل کی اللہ کو احتیاج نہیں ہے. وہ صرف یہ کہتا ہے کن ہو جا فیکون، اور وہ ہو جاتا ہے. اس کی کمانڈ ہی اتنی مضبوط ہے. اور آج ہم سب کمانڈ کو جانتے ہیں کہ جی آپ جب کسی چیز کو پروگرام کرتے ہیں سارا اس کو کمانڈز دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یا آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، آپ ان کو کہیے کہ روح آپ کے رب کا امر ہے. پرانے زمانے میں لوگ اس کو بس اللہ کا حکم کہتے تھے، ٹھیک ہے نا. آج ہم سمجھ سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا واضح طور پہ کہ ایک ہارڈ ویئر ہوتا ہے، ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے. ہارڈ ویئر کو چلانے کے لیے کچھ کمانڈز آپ اس کے اندر انسٹال کرتے ہیں اور وہ کمانڈز دیتے ہیں تو وہ چیز فنکشن کرتی ہے. اسی طرح انسان کا ایک ہارڈ ویئر ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت کا ایک امر چل رہا ہے، ایک کمانڈ چل رہی ہے، اس کی ایک پروگرامنگ ہوئی ہوئی ہے. اور جس وقت وہ پروگرام ان انسٹال ہو جاتا ہے نا، تو انسان کا جو ہارڈ ویئر ہے وہ فارغ ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت کی بدیع السماوات والارض ہونے کا جو بدیع جو ہے نا، یہ جو صفت ہے یہ بہت کمال کی صفت. اس صفت پر غور کر کے انسان اللہ رب العزت کی عظمت کو جو ہے نا اپنے اندر محسوس کر سکتا ہے. اچھا، اسی سے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ ایک دعا سکھاتا ہوں آج آپ کو، کہ اگر کبھی کہیں پھنس جائیں نا، اور یہ کوئی مسنون دعا اس طرح سے نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کے الفاظ ہوں اور آپ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سمجھ کر دعا یاد کریں. یہ مختلف علماء کے تجربے، ٹھیک ہے نا، اور انہوں نے اپنی زندگی میں ان الفاظ میں دعا مانگی ہے تو اللہ رب العزت سے کہ ہاں ان کی دعا
جو ہے نا ان کے احوال ٹھیک ہوئے ہیں اور ان کو فائدہ ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے تو کسی بھی الفاظ میں دعا مانگی جا سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے بعد اسماء جو ہوتا ان کا فائدہ بڑا ہوتا، اس کا ذکر کر کے دعا مانگنا، اور خاص حالات میں بالخصوص. تو جب انسان کسی ایسی جگہ پھنس جائے نا جہاں اس کو لگے کہ کسی قسم کے اسباب نہیں رہے، یہاں تو بالکل ہی دنیاوی اسباب سارے رک گئے، تو اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ میں دعا مانگے، یا بدیع العجائب بالغیب یا بدیع، یا اللہ اے عجائب کو اپنی طرف سے عدم سے وجود میں لانے والے، غیب سے وجود میں لانے والے، یا بدیع اے عدم سے وجود میں لانے والے، ان الفاظ کے ساتھ، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، ٹھیک ہے نا. ان دو کلمات کو کثرت کے ساتھ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے، اللہ رب العزت بہت جلد انسان کی دعا قبول کرتا ہے. اس کے لیے ایسی طرف سے اسباب بناتے ہیں کہ جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا. اس لیے یہ جو صفت ہے نا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى میں سے ایک جو اللہ کا نام ہے یا بدیع، اس پر غور کر کے اس کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا دعا مانگنا، اللہ تعالیٰ اسباب کے بغیر اپنی جو ہے نا فضل فرما کر چیزیں عطا فرماتا. بندے کے وہم و گمان پہ بھی نہیں ہوتا، ایسی ترتیب لگ جاتی ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ ترتیب کیسے لگ گئی. ٹھیک ہے. تو فرمایا وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب وہ کوئی فیصلہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے کن ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے. فرمایا وہ لوگ جو جہالت میں ہیں، علم نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں اللہ ہم سے آگے خود کلام کیوں نہیں کرتا، یہ اللہ کے رسول کو بیچ میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی. ٹھیک ہے، یہ اللہ کے رسول کے پاس کلام آتا ہے، پھر ہمارے پاس آتا ہے، ہمارے پاس آئے. اب یہ تکبر ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تکبر ہے. قرآن مجید میں جا بجا مختلف اقوام کا اور مشرکین مکہ کا یہ جو ایک مطالبہ تھا نا، اس کا رد کیا اللہ تعالیٰ. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ نبی ہو سکتا ہے، اس کے اوپر کیسے اللہ رب العزت جو ہے نا وہ ذکر نازل کر سکتے ہیں. قوم سمود نے کیا کہا تھا کہ کہنے لگے کذبت سمود بالنذر فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعر القی الذکر علیہ من بیننا بل هو کذاب اشر. یہ ایک بندہ عام انسان ہمارے جیسا، اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ نے ذکر نازل کیا، اور اگر ہم اس کی اتباع کریں گے ہم تو بڑے گمراہ ہوں گے. اچھا ہم اس کی اتباع مانیں کیوں بھائی؟ ہم اس کی کیوں مانیں؟ یہ کوئی چودھری ہے، اس کے پاس بڑے پیسے ہیں، اس کے پاس کوئی مال دولت ہے، کیا ہے جو ہم اس کو اپنا لیڈر مان لیں؟ ہم نہیں مانتے. تو اللہ رب العزت نے ان کے ان مطالبوں کا رد کیا. ایک تو جا بجا قرآن مجید میں اس بات کو بتایا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب نازل کی ہے. تم یہ کہتے ہو اللہ تم سے ہم کلام ہو، تو یہ کتاب یہ اللہ کا کلام ہے، یہ مخاطب ہو رہا ہے تم سے. اللہ رب العزت نے اس کے مخاطب کرنے کا ایک اسلوب بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو جبریل امین کے ذریعے سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے. اللہ کے رسول نے اس کتاب کو تمہیں پڑھ کر سنایا ہے اور تمہیں سکھایا ہے. اگلی آیات میں اسی لیے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی کہ حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہی میں سے ایک رسول مبعوث کرے جو کچھ کام کرے، یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. ابھی اس کی تفصیل آگے ہم پڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو تم تک پہنچانے کا ایک ذریعہ اختیار کیا. اب اللہ کو تو نہ سکھاؤ نا کہ اللہ کو کیا ذریعہ اختیار کرنے کی ضرورت تھی. اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں میں آزاد ہیں، کوئی اللہ کے فیصلوں پر سوال نہیں اٹھا سکتا کیوں ایسے ہو. یہ کیوں کا جو عادت ہے نا ہمیں بہت زیادہ، یہ انسان کی بیماری ہے کہ ہر چیز میں سوال کریں. مجھے تو اختلاف کرنے کا حق ہے نا جی، میں تو جانتا ہوں کہ مجھے اختلاف کرنا. تو یہ جو ہے نا ایک خو انسان اپنے اندر پال لے کہ جی مجھے تو اختلاف کرنے کا حق ہے، پھر وہ اللہ سے بھی اختلاف کرتا. اسی لیے اللہ رب العزت نے جا بجا قرآن مجید نے یہ بھی فرمایا یجحدون بآیات اللہ، یہ اللہ کی آیات کے اندر بھی جھگڑا کرتے ہیں، اس کے اندر بھی کچھٹیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے. اب مشرکین مکہ کہنے کہ نہیں ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے. او تاتینا آیا، یا پھر یہ کہ ہمارے پاس کوئی واضح نشانی ہے، جیسے سابقہ امتوں نے اسی طرح کہا. تو اللہ نے فرمایا قال الذین من قبلہم مثل قولہم تشابہت قلوبہم، ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کی باتیں کی تھی، ان کے دل ایک جیسے ہی ہیں. جس طرح وہ کفر پر تھے ان کے دل بھی کفر کے اوپر ہی ہیں. قوم سمود نے کہا ہمارے سامنے ایک اونٹنی آئے، حاملہ ہو، اس پہاڑ میں سے نکلے تو ہم مان لیں گے. اب جب وہ آ گئے تو پھر مصیبت بن گئی. اس طرح ہر قوم عجیب عجیب قسم کے مطالبے کرتی رہی. ان کے مطالبے بھی اللہ نے فرمایا ایسے ہی ہیں. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، یقین رکھنے والی قوم کے لیے تو ہم نے کھول کھول کر اپنی آیات اور اپنی نشانیاں رکھ دی ہیں، جن کو وہ دیکھ کر اللہ کی بات پر ایمان لا سکتے ہیں، اور ان کا ایمان جو ہے وہ متزلزل نہیں ہوتا. تو فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، یہ چاہتے ہیں ان کے اوپر کوئی نشانی آئے اور اللہ رب العزت ان سے ہم خلاف ہو، تو اللہ نے نشانی بھیجی آپ کو
خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. آپ اللہ کا ایک کلام پڑھ کر سناتے ہیں. وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. لیکن اگر اب یہ بات کو تسلیم نہیں کریں گے نا تو آپ سے نہیں سوال کیا جائے گا کہ یہ جہنمی کیوں بنے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقصان نہیں. دعوت دینے والے سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ لوگوں نے کیوں نہیں مانی. جب بہت سارے لوگ جو ہے نا یہ سوال کرتے ہیں اور کیا فائدہ ہوا جی. کوئی بندہ خیر کا کام کر رہے ہیں, اچھا آپ کے اس خیر کا کام کا فائدہ کیا ہوا, آپ نے فلاں جگہ بات کی, فائدہ کیا ہوا. نہیں کرنی چاہیے تھی, چھوڑیں جی, لوگ کون سے مانتے ہیں, آپ کا کیا فائدہ ہوا. بھائی فائدے کا تو مطالبہ اللہ نے نہیں کیا, آپ کیوں کر رہے ہیں کہ جی آپ رزلٹ نکال کر دکھائیں. اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے روز کچھ انبیاء آئیں گے جن کے ساتھ کوئی شخص نہیں ہوگا. کچھ انبیاء ایسے آئیں گے جن کے ساتھ 4 لوگ ہوں گے. حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ 80 لوگ ہوں گے. 950 سال کی تبلیغ کے بعد 80 لوگ. تو بھائی رزلٹ کا مطالبہ اللہ نے نہیں کیا آپ سے کہ جی یہ رزلٹ لے کر آؤ, اتنے لوگ لے کر آؤ, اتنے لوگوں کو منوا کر لاؤ. اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. رسول پر اتنا ہی ضروری ہے, فرض ہے کہ وہ واضح انداز میں, اچھے انداز میں بات کو پہنچا دے. اور اس کے لیے حکم دیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اسلوب اختیار کرو, حکمت اختیار کرو, اچھا اخلاق اختیار کرو. جہاں بحث کرنی پڑ جائے تو کتاب و سنت جو اچھی چیز ہے اس سے بحث کرو, دلیل کے ساتھ بات کرو. بس اس سے اوپر کوئی مان رہا ہے نہیں مان رہا. ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم. آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ یہ جہنمی جو ہے یہ کیوں گئے جہنم کے اندر, یہ ان کا اپنا قصور ہے. اب فرمایا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اتنی باتیں یہودیوں اور بنی اسرائیل کے متعلق ہو گئیں, آپ ان کو سنا بھی رہے ہیں, بتا بھی رہے ہیں, لیکن یہ بات جان لیں یہود و نصارہ ہٹ درمی پر ہیں, یہ کم علمی پر نہیں. ایک ہوتا ہے کسی بندے کو علم نہیں ہوتا, اور ایک کوئی بندہ ضد اور عناد پر ہوتا ہے. تو ان کے اکثر لوگ ضد اور عناد پر ہیں. ان کی اکثریت آپ کو جانتی ہے, پہچانتی ہے, حق کو بھی مانتی ہے, لیکن آپ سے راضی نہیں. راضی کب ہوں گے؟ حتیٰ تتبع ملتہم, جب تک کہ آپ ان کی ملت کی اتباع نہ کریں. اچھا یہ آیت جو ہے نا یہ ہمارے لیے بہت آئی اوپننگ. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں نے نا دین کو بڑا تروڑنے مروڑنے کی کوشش کی کہ یہ ویسٹ کے ہاں اور دوسرے لوگوں کے ہاں قابل قبول بن جائے, ایکسیپٹیبلٹی بڑھ جائے دین کی. اس کے لیے دین کی حلیہ بگاڑنا پڑے, بنیادی احکامات کا انکار کرنا پڑے, 100 قسم کی باتیں بگاڑنی پڑیں, وہ بگاڑ لیتے. دین بڑا سخت ہے جی آپ کا, مردوں اور عورتوں کے درمیان تفریق کرتا ہے. انہوں نے کہا جی نہیں ہمارا دین تو بالکل مردوں اور عورتوں کے درمیان تفریق نہیں کرتا. کیسے؟ اچھا انہوں نے کہا جی یہ جو ہے نا وراثت والے احکامات یہ وہی منسوخ کے. ٹھیک ہے, مرد اور عورت کے درمیان وراثت کی تقسیم میں کوئی فرق نہیں. یہ عورت اور مرد کی گواہی والی جو روایتیں نا یہ ٹھیک ہی نہیں. ٹھیک ہے, ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. کیوں نہیں؟ اچھا ان کے نزدیک ایکسیپٹیبلٹی اور یا اس کی عدمی قبولیت کا معیار کیا ہے؟ عقل, اپنا نفس, اپنا خیال. سند کا کوئی اعتبار نہیں. بس یہ ہماری عقل میں فٹ نہیں ہوتی نا, اس کو ہم لوگوں کے سامنے صحیح طرح توجیہ کر کے بیان نہیں کر سکتے, اس لیے چلو جی یہ بھی نہیں ہے دین. ٹھیک ہے. اچھا اسلام کی سزائیں بڑی جو ہے نا جو بڑی بربریت والی, ٹھیک ہے, یہ کوڑے لگانا, رجم کرنا اور ہاتھ کاٹ دینا یہ ہے ہی نہیں جی. یہ تو اس وقت وقتی طور پر کچھ حکم تھے جو بعد میں ختم ہو گئے تھے, بس اب نہیں ہے یہ اب یہ احکامات نہیں ہیں. حدود اللہ کو نافذ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور اس قسم کی کتنی ہی باتیں آپ کو لوگوں کے درمیان مل جائیں گی جو انہوں نے لکھ کر ویسٹ کو مطمئن کرنے کے لیے, ان کے اعتراضات کو مطمئن کرنے کے لیے ایک ڈیفینسو پوزیشن لے کر دین کا حلیہ بگاڑ دیں. بھائی ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم, جن کو آپ مطمئن کرنا چاہ رہے ہیں انہوں نے تو اس وقت تک نہیں ہونا جب تک آپ حلیہ سارے دین کا حلیہ بھی بگاڑ دیں. جب تک آپ کے نام کے ساتھ مسلمان لگا ہوا ہے اس وقت تک بھی انہوں نے آپ سے مطمئن نہیں. مطمئن ایک ہی صورت ہونا ہے کہ آپ مطلقاً نام نہاد اسلام کو بھی چھوڑ کر ان کی ملت کی اتباع کرنے لگ جائیں. ٹھیک ہے. اچھا یہاں ایک چیز ذہن میں رکھیں, حتیٰ تتبع ملتہم, یہ بڑا اہم نقطہ. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا حتیٰ تکون یہودیا او نصرانی, جب تک کہ آپ یہودی یا عیسائی نہ ہو جائیں. نہیں, یہودی اور عیسائی خود ہی یہودی عیسائی نہیں رہی, وہ تو خود اپنی تعلیمات پر نہیں, وہ تو ایک بگڑی ہوئی قوم ہے. ان کی ملت ہر وقت کے ساتھ اپنی خواہشات نفس کے ساتھ چلتی رہتی ہے. آج سے 200 سال پہلے عیسائی ہم جنس پرستی کو
ایک گناہ سمجھتے تھے اور اس کا ارتکاب کرنے والے کو ویسی ہی سزائیں دیتا تھا چرچ جیسی آج ہمارے مسلمانوں کیا ہیں، مانتے تھے اس طرح کی سزائیں. آج وہی عیسائی اٹھ کر LGBT کے جو ہے نا وہ ماما پاپا بنے ہوئے. تو بھائی یہ تو ان کی خواہشات کے ساتھ بدلتی رہے گی ان کی ملت. اس لیے یہ بھی نہیں چاہتے کہ آپ یہودی عیسائی ہو جائیں، کہ مذہبی یہودی عیسائی ہو جائیں. یہ اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ آپ بنیادی طور پر خواہش کے غلام بن کر دنیا میں جس ٹائم جب بھی جو کچھ چل رہا ہے نا اسی ہوا میں اپنے آپ کو رنگ لیں. ٹھیک ہے آپ نام نہاد قسم کے مسلمان بن جائیں، کہیں نماز روزہ کرتے رہیں، ٹھیک ہے سال کے سال جو ہے وہ کچھ کوئی ماتم شاتم کیا کریں، سال کے ساتھ ربیع الاول میں جھنڈیاں شنڈیاں لگا کے جلوس نکالا کریں، دیگے شگے بانٹا کریں، ٹھیک ہے سیلیبریٹ کر لیا کریں کچھ اوکیزنس کو، ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ بھی کرسمس جو ہے نا اس کو سیلیبریٹ کر لیتے ہیں، وہ بھی سبت کو سیلیبریٹ کر لیتے ہیں، وہ بھی آگے پیچھے کی کہانیاں کر لیتے ہیں. باقی دنیا کے معاملات، قانون سازی، لین دین کے معاملات، رسم و رواج، خواہشات کو اللہ کے تابع فرمان کرنا، نہ بھائی یہاں ہمارا جسم ہماری مرضی. یہ والا کانسیپٹ جو ہے نا آپ کو جب تک آپ اس پہ نہیں آئیں گے اس وقت تک آپ کو قابل قبول، آپ ان کے نزدیک قابل قبول نہیں. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ کہہ دیجئے یقیناً یہ اللہ ہی ہے، اللہ کی جو ہدایت ہے نا، اللہ نے جو عطا فرمائی ہے وہی اصل ہدایت. ھدی اللہ ھو الھدی، اللہ کی طرف سے عطا کردہ جو ہدایت ہے وہی ہدایت ہے. یہ نام نہاد قسم کی خواہشات کے ساتھ لپٹی ہوئی اور تبدیل شدہ ہدایت جو ہے نا یہ ہدایت نہیں، اصل میں گمراہی. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، دیکھیں اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بالکل ہائی لائٹ کر دی کہ اصل میں ملت ہے کس چیز کا نام. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ ان کی خواہشات کی اتباع کریں، بعد الذی جاءک من العلم، باوجود اس کے کہ آپ کے پاس اصل علم آ چکا ہے، کہ آپ اصل کتاب و سنت کو چھوڑ کر لوگوں کی مرضی کا دین ان کے سامنے رکھنا شروع کر دیں گے، تو ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر. پھر یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے رسول کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی نعوذ باللہ ایسا کام کر لیں گے تو اللہ کے ہاں آپ کا بھی کوئی دوست اور مددگار نہیں ہوگا جو آپ کو اللہ سے چھڑا سکے. اور معلوم ہے قرآن مجید جا بجا اللہ کے رسول کو مخاطب کر کے کہتا امت کو ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول سے تو اس طرح کے کسی کام کے ہونے کا صدور کا امکان ہی نہیں، لیکن اصل میں امت کو بتایا جا رہا ہے کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو وہ لوگوں کی خواہش کے مطابق دین کو مینوپولیٹ کرنا شروع کر دے گا، اللہ رب العزت کے ہاں اس کو سزا سے کوئی نہیں بچا سکے. پھر کوئی اور اللہ رب العزت کے ہاں اس کے بچاؤ کا ذریعہ نہیں بن سکتا. میں نے ایک واقعہ شاید پہلے آپ لوگوں کو سنایا ہے، اسی آیت سے ریلیٹڈ ہے، بڑا اہم ہے، تو میں آپ کو دوبارہ شیئر کر دیتا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ جو آن لائن سنیں گے یا پڑھ رہے ہیں انہوں نے نہیں سنا ہو. جب یہ 9/11 کا واقعہ ہوا نا تو پوری دنیا کے اندر ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی. امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کر دیا، سارے معاملات ہوئے، یہ وہ فلاں، ٹیررزم کا ایک بڑا نام جو ہے نا وہ پوری دنیا میں آ گیا، اور جو ہے نا اسلامک جہاد اور اسلامک ٹیررزم یہ ٹرمینالوجیز بہت استعمال ہونے لگ گئیں سارا کچھ. تو کچھ سالوں بعد نا 3-4 سال بعد 9/11 کے اس پر جو ہے نا انٹلیکچول گفتگو ہونا شروع ہو گئی. ہمارے ہاں اور کام تو کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جی کانفرنسز بلاؤ، سیمینارز بلاؤ، کچھ اس کے اوپر فلسفیانہ گفتگو کرو اور بجٹ شجٹ لگا کے اٹھ جاؤ. تو اس قسم کی کچھ گفتگو جو ہے وہ پوری دنیا میں ہونے لگی، اور اس گفتگو کا محور اور مرکز یہ بات تھی کہ مسلمانوں کو تکلیف کیا ہے ساری دنیا سے، ٹھیک ہے نا، کہ ان کے اندر اتنی انٹالرنس کیوں ہے، یہ ایکسیپٹ کیوں نہیں کر لیتے جس سے ساری دنیا نے، ٹھیک ہے، جدیدیت کو قبول کر لیا، ماڈرنزم کو قبول کر لیا ہے، اور ساری دنیا کے ایک جو ہوا چل رہی ہے اس کے اندر چلتی ہے. یہودی بھی تو اپنی جگہ یہودیت پہ چل ہی رہے ہیں، لیکن ساتھ ماڈرن بھی ہیں، عیسائی بھی چرچ چلا ہی رہے ہیں، جاتے بھی ہیں، پریئر بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں سارا دنیا کا نظام چل رہا ہے. ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، ساری دنیا کے مذاہب ہیں، ان کو دنیا کی اس جدت پسندی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک مسلمان ہی رہ گئے ہیں جو اٹھ کے بار بار کہتے ہیں نہیں یہ بھی نہیں ہوگا، یہ بھی نہیں ہوگا، یہ بھی نہیں ہوگا. یہ اصل پرابلم ہے کیا ہے، اس پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت. تو ڈاکٹر محمود غازی تھے رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ تھے، اور اس سے پہلے فیکلٹی آف شریعہ اینڈ لا، IRD اور بہت سارے اداروں کے سربراہ رہے، فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. بڑی نامی گرامی شخصیت تھے، چیف جسٹس، یعنی میرے خیال میں یہ فیڈرل شریعت کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے. تو پوری دنیا سے وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی 100 کے قریب جو ہے نا انہوں نے لوگ جمع کیے امریکہ میں ایک سیمینار میں، جس میں
98 لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں مختلف مذاہب سے تھے. ہم 2 لوگ تھے جو مسلمان تھے, ایک میں تھا ڈاکٹر محمود غازی صاحب, اور ایک اور کوئی شخصیت تھی, مجھے اس کا نام نہیں یاد رہا کہ وہ کون تھا. اور انہوں نے کہا کہ جی ہم 2 بندوں نے نا اسلام کو ڈیفینڈ کرنا تھا, باقی سارے لوگوں نے اعتراض کرنے تھے, اور ہم نے جواب دینا تھا کہ اسلام کا مسئلہ کیا ہے پوری دنیا کے ساتھ. 2 دن کی کانفرنس تھی. کہتے ہیں پہلے دن انہوں نے ہمارے اوپر بہت سارے اعتراضات کیے, اور جو بول سکتا تھا اس نے وہ بولا, جو کوئی پیپر ورک کر کے تحقیق کر کے آتا اس نے سارے الزامات لگا دی. کہتے ہیں اگلے دن ہم نے جواب دینا تھا, تو میں نے پہلے سیشن میں ہم نے جواب دینا تھا, اور پھر ہمارے جواب کے اوپر انہوں نے پھر کامنٹ کرنا تھا. تو کہتے ہیں میں نے اپنی گفتگو میں بڑا جو ہے نا ایک ہسٹوریکل جو ہے وہ بیک گراؤنڈ بیان کیا کہ اسلام کیسے, اس کی شروعات کیا تھیں, اور دین کا مطلب کیا ہوتا ہے, اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دین لے کر آئے ہیں, اس کے اندر جو ماڈرن پہلو ہیں وہ کیا ہیں, کہ معاشروں کے اندر جو جہالت تھی اسلام نے اس کو کیسے ختم کیا ہے. یعنی ایک پورا ہولسم جو ہے نا وہ بنا کر پوری ایک پکچر ان کے سامنے کلیئر کر کے. کہتے ہیں میں یہاں تک پہنچا کہ میں نے ان کو کہا کہ پھر ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ جو ہمارے گولڈن ایجز تھیں وہ ختم ہونے لگیں, اور ویسٹ جو ڈارک ایجز میں تھا وہ انڈسٹریلائزیشن کے بعد تھوڑا اوپر آنے لگا. پھر پوری دنیا کے اوپر جو ہے نا وہ قبضہ ہوا کچھ قوتوں کا, کالونیز بنا لیے گئے ساری دنیا کے ملک. جو بر صغیر ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے توسط سے ہوتا ملکہ برطانیہ کی بادشاہت کا کے زیر تسلط آ گیا. اس طرح اس وقت جو موجود پوری دنیا ہے, مسلمان ممالک جو ہیں یہ زیادہ تر برٹش امپائر کے یا فرینچ امپائر کے جو ہے نا وہ کالونیز تھے. تو جب مسلمان غلامی میں چلے گئے تو ظاہر بات ہے کہ غلامی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو آقاؤں کے خلاف آپ کے اندر ایک رد عمل لے کر آتی, آپ کے اندر ایک بغاوت پیدا کرتی. پوری دنیا کے اندر جو ممالک جن کے اوپر قبضہ کیا گیا تھا 100 150 200 سال کے بعد بہرحال بغاوتیں ہونے لگیں, اور نتیجہ یہ ہوا کہ آزادی کی تحریکیں چلنے شروع. آزادی کی جو تحریکیں, یہاں سے سننے والی بات ہے, یہ بڑی اہم ہے کیونکہ آپ لوگ بھی بہت سارا اس چیز کو فیس کرتے ہیں یا سوالات آتے ہیں. انہوں نے کہا آزادی کی تحریک جب چل رہی ہوتی ہے اس دور میں آپ کا جو دشمن ہوتا ہے نا اس کی ہر چیز بری لگتی ہے, ٹھیک ہے. تو بر صغیر کے یا اس دور کے جب آزادی کی تحریکیں چل رہی تھیں, جو علماء تھے ان کے فتوے آپ کو مل جائیں گے کہ گوروں کی زبان بولنا یہ حرام ہے, اس لیے کہ اس وقت گورے ان کے اوپر آ کر ایک غاصب کے طور پر چڑھے ہوئے تھے. تو ایک بالکل براہ راست دشمن آپ کے سامنے موجود ہے, آپ اس سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ وہ آپ کے اور اپنے درمیان ڈسکریمنیشن کرتا ہے, آپ کو آ کے غلام بنا لیا, آپ کے وسائل پر قبضہ کر لیا, آپ کی زمین پر آ کے قبضہ کر لیا, آپ کے اوپر باس بن کے بیٹھ گیا. آپ کہتے ہیں جی اس کی ہر چیز ہمارے لیے ناقابل قبول ہے. تو عمومی طور پر مسلمانوں کے اندر یہ رد عمل آیا کہ انگریزوں کی زبان سیکھنی اور پڑھنی بولنی سب کچھ کرنا یہ ناجائز, حرام. اسی طرح انگریزی لباس پہننا, انگریزوں جیسی پینٹ شرٹ پہننا, یہ سب کچھ کرنا یہ حرام. انگریزوں کی ایجاد کردہ چیزیں استعمال کرنا, حتیٰ کہ بعض لوگوں نے یہ چھریاں کانٹے کیونکہ انگریز استعمال کرتے ہیں, کہا جی کہ یہ نہیں جائز, ان کی طرح بیٹھ کے کھانا کھانا نہیں جائز, ٹھیک ہے. انہوں نے لاؤڈ سپیکر لگائے تو ایون شروع میں فتویٰ یہ تھا کہ لاؤڈ سپیکر استعمال کرنا نہیں جائز. ڈاکٹر محمود غازی کہتے ہیں میں نے ان کو یہ بات سمجھائی کہ یہ اس دور کی بات ہے جس دور میں ایک نفرت پائی جاتی تھی, کیونکہ ایک آزادی کی تحریک چل رہی تھی. کہتے ہیں میرے گھر میں تایا جو بر صغیر میں ٹماٹر نہیں ہوتا تھا, ٹھیک ہے. انگریز جب باہر سے آئے تھے تو یہ ایسٹ انڈیا کمپنی اپنے ساتھ جو تحفے لائی ہے ان میں سے ایک چیز ٹماٹر بھی تھا. یہ ٹومیٹو کا ترجمہ تھا ٹماٹر مقامی زبان میں. کہتے ہیں میرے تایا انگریزوں کے اتنے مخالف تھے کہ وہ ہمیں ٹماٹر کو ٹماٹر نہیں کہنے دیتے تھے کہ یہ انگریزی سے ٹماٹر نکلا ٹومیٹو سے, اس کو لال چیغن کہو. اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ ایک رد عمل کا دور تھا, ٹھیک ہے. آہستہ آہستہ کیا ہوا, مسلمان آزاد ہو گئے, ٹھیک ہے, اپنے آزاد ملک مل کے سارا کچھ ہو گیا. ان آزاد ملکوں کے اندر نظام گوروں کا چھوڑا ہوا تھا, پڑھائی ان کی تھی, پوری دنیا کے اندر نظام ان کا تھا. اب یہ بات مسئلہ بننا شروع ہوا کہ جی اس نالج کو اور اس نظام کو بدلو, کیونکہ یہ تو گوروں کا دیا ہوا ہے. اس وقت پھر پہلا تصور یہ تھا کہ کچھ بھی پڑھنا گوروں کا جائز نہیں ہے, لیکن بعد میں آنے والے علماء نے کہا نہیں, گوروں کا جو علم ہے یا جو ٹیکنالوجی ہے, سائنس ہے, فلاں ہے, ہم اس سے استفادہ کریں گے. ہاں اس کی جو بیکار چیزیں ہم اس کو اختیار نہیں کریں, جو اسلام سے متصادم چیزیں ہم ان کو اختیار نہیں کریں.
ٹھیک ہے، ہم اس میں سے جو اچھی چیز ہے اس کو اختیار کر لیں گے اور جو بری چیز ہے اس کو چھوڑ دیں گے. خذ ما صفا ودع ما قدر، جو شفاف چیز ہے اچھی چیز ہے اس کو لے لو، جو بری چیز ہے اس کو چھوڑ دو. یہ اصول ہے ہمارے ہاں. کہتے ہیں میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ اس کی بنیاد پر آپ دیکھتے ہیں کہ بعد کے لوگ انگریزی بھی پڑھتے ہیں، وہ ٹیکنالوجی بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ چیزیں جو ہمارے ساتھ ہمارے دین کے ساتھ براہ راست متصادم ہیں، بے حیائی کی چیزیں ہیں، حرام چیزیں ہیں، شراب نوشی ہے، سود کھانا ہے، پورک ہے، اس سے ملتی جلتی جتنی چیزیں آپ دیکھیں گے کہ مسلمان آج بھی ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمارے یہاں وہ حرام ہے. تو آپ کے ساتھ ہمیں کوئی اور پرابلم نہیں ہے، ہم انٹرنیشنل دنیا کے ساتھ سائنس، ٹیکنالوجی، علوم، ہر چیز میں چلنے کو تیار ہیں اور چل بھی رہے ہیں، لیکن اس میں ہماری اپنی حدود قیود ہیں، جس حدود قیود کو ہم لے کر چلیں گے. کہتے ہیں میرا یہ خیال تھا کہ میں نے ایک بڑے جو ہے نا کینوس پر ایک بہت بڑی پکچر ان کے سامنے رکھی ہے، جس کو وہ ایکسیپٹ کرتے ہوئے ہمارے ساتھ آگے بڑھنے کی راہیں متعین کریں گے کہ اب میری گفتگو کے اوپر جو کامنٹس آئیں گے وہ بڑے ویلکمنگ ہوں گے کہ یہ اچھا، یہ تو بڑا اچھا ہو گیا، مسلمان چلنے کو تیار ہیں، وہ ترقی کرنے کو بھی تیار ہیں، سارا کچھ ہے، کچھ بھی نہیں. کہتے ہیں میری حیرت کی انتہا اس وقت نہ رہی جب جتنے لوگوں نے کامنٹ کیا انہوں نے یک زبان ہو کر مختلف الفاظ میں، مختلف فریزز میں بات ایک ہی کہی، اور وہ بات یہ تھی کہ بھائی who are you to decide this، کہ یہ صاف ہے اور یہ برا ہے، یہ اچھا ہے اور یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے، ہم آپ کی سائنس اور ٹیکنالوجی تو لیں گے، یہ نہیں لیں گے. انہوں نے کہا یہ پیکج ڈیل ہے. ٹھیک ہے، جس طرح موبائل کمپنیز نے ایک پیکج دیا ہوا ہوتا ہے نا، اس میں اتنے ایم بیز ہوں گے، اتنی کالز ہوں گی، اتنے اس میں ایس ایم ایس ہوں گے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے یار 4000 ایس ایم ایس نکال کے مجھے 4000 ایم بی دے دو. کہتے ہیں نا، دس از اے پیکج ڈیل. یا آپ ہماری اس پیکج ڈیل کو قبول کریں گے یا نہیں کریں گے. اگر آپ کو ہماری سائنس، ٹیکنالوجی، ترقی، سارا کچھ چاہیے تو اس کے ساتھ جڑی ہوئی جو کلچر اور ثقافت ہے وہ بھی آپ ایکسیپٹ کریں، ادروائز آپ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے. اور آپ کا اور ہمارا مسئلہ یہ ہے، انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ ہمارا اور آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہماری ترقی تو لینا چاہتے ہیں لیکن ہمارا کلچر نہیں لینا چاہتے، اینڈ وی ول ناٹ اسپیئر یو ٹو ہیو دس چوائس. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی اس دن مجھے سمجھ آیا کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ کا کیا مطلب، کہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ ہم آدھے تیتر بٹیر بن کے ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہو جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں. جب تک کہ آپ اپنے دین کا سودا کر کے، دین بیچ کر اس کلچر کے اوپر نہیں آ جاتے، اس خواہش پرستی کے اوپر نہیں آ جاتے جس کو آج پروموٹ کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جائے. آپ دیکھیں کس چیز پر زور، سارا فوکس اس پر ہے کہ وہ کلچر جو پوری دنیا کا ہے. اصل اب کیا ہے، اب یہ وہ کہتے ہیں جی یہ کوئی نہیں ہے کہ دنیا چونکہ گلوبل ویلیج ہے تو اس گلوبل ویلیج کا کلچر بھی ایک ہونا چاہیے. اور وہ کلچر کیا ہے، اتباع نفس کے نتیجے میں پوری دنیا اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے نکل کر نفس کی اتباع کرتے ہوئے شیطان کی غلام بن جائے. یہ اصل میں جنگ ہے، جو خیر اور شر کی جنگ ہے. یہ جس کو سمجھ آ جائے، جتنی جلدی سمجھ آ جائے اللہ ہدایت عطا فرما دے. تو یہ وہ معاملات ہیں، یہ جو بیچ میں ہماری ٹوٹی پھوٹی سی کوششیں ہیں نا کہ جی ہم ان کو جو ہے نا اس طرح کر کے راضی کر لیں گے، اس طرح کر کے راضی کر لیں گے، ایسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا. اور دین کے معاملے میں ایک معذرت خواہانہ جو ہے نا رویہ اختیار کرتے ہوئے اس پہ بالکل ڈیفینسو ہوتے ہوتے ہم بالکل کہیں ایسی جگہ پہنچ گئے کہ جہاں دین نام نہاد کا رہ گیا ہے، ایسا بھی ان کو قبول نہیں. اس لیے نتیجہ کیا ہے، آپ آئے روز دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان ممالک کے سو کالڈ سیلیبریٹیز وہ ساری حرکتیں آپ کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے جو ویسٹ کے سلوگنز، جو ان کے شعائر ہیں، تاکہ ان کو مطمئن کر سکیں کہ ہم 100% آپ کے ایجنڈے پہ آ چکے ہیں اور اسی ایجنڈے کو ہم یہاں پروموٹ کرنے کے لیے اپنی خدمات آپ کے جو ہے نا وہ کرنے، آپ صرف ہمیں پے کریں، ہم اپنے سارے کام کریں. اور یہ جو فتنہ ہے نا، یہ وہ فتنہ ہے جو اللہ کے رسول نے قرب قیامت میں بیان کیا تھا کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، یمسی مؤمنا ویصبح کافرا. صبح کو ایمان کی حالت میں صبح کرنے والا شام سے پہلے کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن رات صبح ہونے سے پہلے رات جو ہے نا وہ کافر ہو جائے گا اور اپنے دین کو دنیا کے عوض بیچ چکا ہو. کیا ہے دین کو بیچنا؟ یہی ہے کہ خواہش پرستی، دنیا کے پیچھے لگ کر اس کا یہ جو ایک گلوبل کلچر ہے اس کو ایکسیپٹ کر لینا اور اللہ کے دین اور اللہ کے احکامات کو فرسودہ سمجھ کر پس پش ڈال دینا کہ آج کل یہ دنیا کے اندر چلنے کے قابل نہیں رہے، ہم اس کے ساتھ دنیا میں موو نہیں کر سکتے.
تو پھر بات ختم. اس لیے اس طرف توجہ کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ اپنی اساس پر جڑ کر رہنا، خواہ اس کے لیے کیا کچھ کہا جائے، پینڈو کہا جائے، فنڈامنٹلسٹ کہا جائے، مولوی کہا جائے، صوفی کہا جائے. ہمارے یہاں یہی لقب دیے جاتے ہیں نا، متشدد کہا جائے، بنیاد پرست کہا جائے، جو آپ کو کہا جائے. ٹھیک ہے، آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اگر اللہ کا دین آپ نے اختیار کیا تو آپ کو القابات قبول کرنے ہی پڑیں گے. ان القابات سے آپ نہیں بچ سکتے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاعر، مجنون، کاہن، مسحور، ان سارے القابات سے نہیں بچ سکے نا تو ہم کیسے بچ سکیں؟ ٹھیک ہے. اور اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ کے بندے وہ کون ہیں؟ لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے. ان کو پتہ ہے کہ لوگوں نے باتیں کرتے ہی کرنا ہے. یہ باتیں ہی برداشت کرنا اصل میں سب سے مشکل ہوتا ہے. لوگ مار کھا لیتے ہیں، باتیں نہیں برداشت کر سکتے. ابو طالب نے سختیاں برداشت کر لی تھی، مار بھی کھا لی تھی، اللہ کے رسول کے ساتھ شیب ابی طالب میں جو ہے نا قحط کے دن بھی گزار لیے تھے، لیکن لوگوں کی باتیں نہیں برداشت کر سکتے. اس لیے اس طرف توجہ کریں. جو بندہ دعوت کے میدان میں اترا ہے نا، اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے اس کا دل جگرا اتنا بڑا ہو، وہ باتیں برداشت کرنے والا ہو، اس کو صبر کرنا پڑے گا. اس کو جو لوگ القابات دیں گے نا ان کو خندہ پیشانی سے قبول کرنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ اصل دین کی دعوت پہنچاتے رہنا پڑے گا. اس پہ وہ ادھر ادھر کی ہینکی پھینکی نہیں کر سکتا. تو وہ وگرنہ دین کی وہ حالت بن جائے گی جو ہمارے یہاں بہت سارے مشہور شخصیات کے بیانیوں کی بن چکی ہوئی کہ ان کی پاپولیرٹی صرف اس بات پر ہے کہ وہ دین میں جو مشکل مرحلہ آتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ دین کا حصہ ہی نہیں. نہ تراویح ہے، نہ روزہ ہے، نہ پردہ ہے، نہ سلام کرنے میں، نہ محرم سے کوئی مسئلہ ہے، نہ اس قسم کی کوئی بات ہے. جو چیز ہے جہاں جدھر کوئی مسئلہ آتا ہے وہ اس کو ختم کر کے کہتے ہیں نہیں جی یہاں یہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، ویسٹ جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے. وہ یہ تو ایک کلچرل بات تھی. یعنی یہ تک بھی کہہ دیا کہ یہ اگر عام مردوں خواتین کا شہوت کے بغیر ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے میں کوئی حرج نہیں، اگر منع کیا گیا تھا تو وہ ایک کلچرل بات تھی. اس دور میں اس کو معیوب سمجھا جاتا تھا، آج معیوب نہیں سمجھا جاتا. الحیات باللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. چونکہ وقت مکمل ہو چکا، کوئی سوالات ہیں تو مجھے بتائیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اپنے سیشن ختم.